بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اکرام گلیکسی چینل کے ساتھ حاضر ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج پھر ہم آپ کو لے جاتے ہیں آرٹ کونسل آف پاکستان، جہاں پر سخن افتخار کے نام سے کلیات افتخار عارف کا پروگرام چل رہا ہے۔ ہمارے ساتھ رہے گا۔ افتخار عارف صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ ہم سب نے زندگی کی کسوٹی سے لے کر ادب کی کسوٹی تک افتخار عارف صاحب سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ افتخار عارف صاحب جو بلا شبہ افتخار ادب، افتخار اردو، افتخار پاکستان کلیات شائع کیا جائے، ایسا کلیات جس کو دیکھ کر جی خوش ہو جائے اور پڑھ کر روح جھوم اٹھے۔ یہ کلیات آپ کے سامنے موجود ہے۔ سخن افتخار جو مکتبہ دانیال سے شائع ہوا ہے، نہایت خوبصورت اور بے انتہا سلیقے کے ساتھ اس کو شائع کیا گیا ہے۔ اور بھائی سلیقہ کیوں نہ ہو، ظاہر ہے مکتبہ دانیال ایک خاتون چلا رہی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ بہت بڑے اسکالر ہیں، نقاد ہیں، اردو، انگریزی، عربی زبان پہ ان کو بڑی مہارت حاصل ہے، اور اردو اور انگریزی میں آپ ان کی تحریریں بھی پڑھتے رہے ہیں۔ انہوں نے جن شعراء کا بڑا خصوصی مطالعہ کیا ہوا ہے، یقیناً وہ بڑا قابل رشک ہے، جس میں منصور حلاج بھی ہیں، فیض صاحب ہیں، غالب ہیں، اقبال ہیں، اور ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس پینل میں کہ ڈاکٹر نعمان الحق ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈاکٹر ضیاء الحسن موجود ہیں۔ کوئی ایسا نام نہیں کہ آپ ان کو جانتے نہ ہوں ان 4 دنوں میں بھی، اور گزشتہ 15 سال سے، اور اس کے درمیان بھی گاہے گاہے ہم سب ڈاکٹر ضیاء الحسن صاحب کی گفتگو سنتے ہیں۔ اور ساتھ موجود ہیں ظفر مسعود صاحب۔ آپ سب جانتے ہیں کہ آپ ایک بہت بڑے مالیاتی ادارے کے سربراہ ہیں، ادب نواز، ادب دوست شخصیت ہیں، شعر و ادب سے آپ کو بڑا گہرا لگاؤ ہے، اور خصوصاً افتخار عارف صاحب اور ان کی شاعری کے آپ بہت بڑے مداح ہیں۔ میں اپنے آپ کو بہت آؤٹ آف پلیس سمجھ رہا ہوں اس تقریب میں، کیونکہ اتنے بڑے بڑے ناموں کے ساتھ، اور یقیناً میں افتخار صاحب کا بہت بڑا فین ہوں، مگر میرے خیال سے یہ مجھے بہت بڑا شرف دیا گیا ہے، مجھے بہت بڑا مقام دیا گیا ہے کہ آج مجھے یہاں بلایا گیا۔ اور اس میں وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ وہ میں نے دھکا کے نہیں دیتا سی، یہ احمد شاہ صاحب بیٹھے ہوئے چھپے ہوئے یہاں پر، میں نے کہا سامنے آئے تھے، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، یہ ہے جنہوں نے مجھے دھکا دیا ہے اس کے اندر، کیونکہ میں نے ان سے کہا تھا کہ جی میرے لیے بہت مشکل ہوگا افتخار صاحب کے بارے میں کچھ بھی کہنا ہے، آپ کی شاعری کے بارے میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں کچھ بھی کہہ سکوں افتخار صاحب کے بارے میں یا ان کی شاعری کے بارے میں۔ کہتا تھا دل کہتا تھا، سر معذرت کے ساتھ میری ذرا اس طرح کی ڈیلیوری نہیں ہے جس طرح کی ہو سکتی ہے، تو آپ سے معذرت۔ نہیں کوئی مسئلہ نہیں، بس مائک کا ذرا خیال رکھیے کہ آپ کی آواز پہنچتی رہے۔ جی، دل کہتا تھا درد کی شدت کم ہوگی تب شعر لکھیں گے، دل کہتا تھا درد کی شدت کم ہوگی تب شعر لکھیں گے، موت کی شدت کم ہوگی تب شعر لکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جب اردو ادب کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہر عہد پر ایک بڑے ادیب کا سایہ ہوتا ہے، اور اس کی برکت سے تخلیقی عمل جو ہے وہ جاری و ساری رہتا ہے۔ اب ہم جس دور میں ہیں، یہ سایہ افتخار عارف صاحب کا ہے، اور اس میں کیا شک ہے کہ ان سے ہماری شعری دنیا میں ایک رونق اور ایک ہنگامہ اور ایک تخلیقی تجربے کی دو زمانوں کے درمیان ہوتا ہے، جہاں ایک زمانہ ختم ہو رہا ہوتا ہے اور دوسرا زمانہ شروع ہو رہا ہوتا ہے، اور دونوں زمانوں کو ملانے کا فریضہ اس کے کندھوں پر آ پڑتا ہے۔ جیسے ہم ماضی میں دیکھیں تو غالب کی وہی کیفیت ہے کہ ایک طرف کلاسیکی دور اختتام پذیر تھا، دوسری طرف جدید
دور شروع ہو رہا تھا اور غالب نے ان دونوں کو ملایا. تو ہمارے ہاں افتخار صاحب کا زمانہ بھی وہ ہے دہائی اختتام کا زمانہ ہے, اور یہی وہ زمانہ ہے. ہاتھ ہے اس پر, وہ مائک بار بار بند کھلو. اور دوسری جو اس میں تھا کہ وہ پہلا ماشاء اللہ جو ہے اس کے سائے ہمارے معاشرے پہ ہمیں نظر آ رہے تھے. اور تیسری طرف جو پرانے استعارات تھے, کہیں وہ اپنے معنی بدل رہے تھے اور کہیں وہ پیچھے جا رہے تھے اور نئے استعارات پیدا ہو رہے تھے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع میں ایک بات میں عرض کر دوں ذاتی نوعیت کی, اور وہ یہ ہے کہ افتخار صاحب کے ساتھ میرے تعلقات کی داستان بہت پرانی ہے. اور جب مہر دنیم چھپ کر آئی تھی لندن میں, اور اردو مرکز لندن کے بعد پہلی بڑی رونمائی اس کی ہوئی تھی لندن سے بعد غالباً برمنگھم میں, تو وہاں جو بولنے والے تھے ان میں میں بھی شامل تھا اپنے اس لاوالی پن کے زمانے میں. اور ایک زمانے کی بات ہے, میری کیسی خوش بختی ہے کہ مجھے آج ان کی کلیات سے اپنے افتخار گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے. میں بہت شکر گزار ہوں افتخار عارف صاحب کا کہ ان کی خواہش تھی کہ کچھ میں لکھ دوں کلیات پر, اور پوری لائق مبارکباد ہے کہ انہوں نے اس محبت, اس جذبے اور محنت کے ساتھ اس قدر خوبصورت کتاب چھاپی ہے. جو مختصر سا مضمون لکھا ہے اس کا عنوان میں نے افتخار عارف صاحب کی غزل سے ہی لیا ہے, اور اس وقت میں اتنی خالش محسوس کر رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں وہ سنا دوں اس کے 2-3 اشعار آپ کو, پھر میں بات آگے بڑھاؤں گا. عجیب و غریب غزل ہے یہ ایک انمول غزل ہے, اور میں نے یہ لکھا ہے کہ شاید افتخار صاحب کی عظیم ترین غزلوں میں اس میں شمار ہونا چاہیے. وہ یوں ہے کہ پس گرد زادہ درد نور کا قافلہ بھی تو دیکھتے, پس گرد زادہ درد نور کا قافلہ بھی تو دیکھتے, جو دنوں سے ہو کے گزر رہا ہے وہ راستہ بھی تو دیکھتے. احمد شاہ کا اسلام کا آج کی اس تقریب کے سلسلے میں بے حد شکر گزار ہوں. پوری نورانی کا مکتبہ دانیال کا جب میں نے لکھنا شروع کیا تھا تو ان کے والد ماجد اللہ کرے شفت حسن صاحب ہمارے ایک بزرگ تھے, وہ ہمیں لے گئے تھے ہماری کتاب وہاں سے شاید پہلی کتاب کے بعد جو بھی تھوڑا بہت میں نے لکھا وہ سب اردو میں کیا. اور یہ جو کتاب آپ دیکھ رہے ہیں یہ سخن افتخار, اس کے لیے 2 آدمی اس کی خوبصورتی کے ذمہ دار ہیں, یہ ان کو داد دینی چاہیے. پوری نے اس کا ایک صفحہ پڑھا ہے اور ایک چیز اس کی دیکھی ہے. لیکن اگر عزیزم ظفر مسعود, اب میں ان کے بارے میں کیا محسوس کروں, میں تو ان کے بزرگوں کے دوست ہوں. منور بیٹھے رہے ہیں, بھابھی بیٹھے ہوئی ہیں, پیچھے عامر بھائی بیٹھے رہے ہیں, تو میں اس پورے خاندان کے دوست ہوں. اور ان کے دوسرے جو بزرگ تھے یہ سادات ابروہا والے, ان سب کا نیازمند تھا. تو جب اچھا مجھے بالکل نہیں معلوم تھا کہ اس کی معاونت جو ہے وہ پنجاب میں, تو مجھے بہت زیادہ مجھے ان کے باخبر ہونے پر بھی کبھی مجھے اتنا خیال نہیں تھا, اس لیے کہ میں نے بینکروں کو بہت قریب سے دیکھا چنانچہ یہ سب. اور میں ظاہر ہے آغا سلامی صاحب کے ساتھ میں نے کام کیا ہے, میں نے کیا کام کیا ہے, انہوں نے جو بھی ضیاء ہمارے بہت ہم سے محبت کرتے ہیں یہ, اور ان کو بیگم ہمارے نعمانیہ جب ابھی شروع ہوئے تھے اور مجھے ان کے بارے میں معلوم ہے مولانا ممدح الحق تعلقات تھے, میں عالم تھا حاضر ہوتا تھا قدم بوسی کے لیے. جیسا ہم ایسا کی تم نے پوچھا تو ہوتا بتلا سکتا تھا میں, آسودہ رہنے کی خواہش مار گئی ورنہ
आसूदा रहने की ख्वाहिश मार गई, वरना आगे और बहुत आगे तक जा सकता था। कहीं से कुछ मिसरे, एक आध नज्म, कुछ शेर, इस पूंजी पर कितना शोर मचा सकता था। कहीं से कुछ मिसरे, एक आध नज्म, कुछ शेर, इस पूंजी पर कितना शोर बचा सकता था। मैं सुखने हक को फजीलत नहीं मिलने वाली, सुखने हक को फजीलत नहीं मिलने वाली, सब्र पर दाद शुजात नहीं मिलने वाली, सुखने हक को फजीलत नहीं मिलने वाली, सब्र पर दाद शुजात नहीं मिलने वाली। रास आने लगी दुनिया तो कहा दिल ने कि जा, अब तुझे दर्द की दौलत नहीं मिलने वाली। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें।